آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے اور اس کا عنوان ہے نیا قانون۔ نیا قانون کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ یہ افسانہ ہے، نیا قانون افسانہ ہے اور یہ ہمارے دوسرا چیپٹر ہے۔ اور منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ 18 جنوری 1955 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ کل 43 سال اور 8 مہینے زندہ رہے تھے۔ باپ کا نام تھا خواجہ غلام حسن اور ماں کا نام سردار بیگم، دادا کا نام خواجہ جمال الدین، اور اہلیہ یعنی کہ وائف جس کو ہم پتنی کہتے ہیں ان کا نام ہے صفیہ بیگم، اور شادی ہوئی تھی 26 اپریل 1929 میں، اور ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی امرتسر میں، یعنی کہ سعادت حسن منٹو نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی امرتسر میں۔ منٹو کے استاد خواجہ محمد عمر جان، مشہور شاعر فیض احمد فیض اور صاحبزادہ محمود الظفر۔ اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حاصل کرنے کے لیے 1935 میں آئے، اور اسی وقت انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایک میگزین نکالی ہلال کے عنوان کے نام سے، جس میں ایک ان کا افسانہ تھا ترقی پسند کے نام سے شائع ہوا تھا۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوتا ہے، نئے ادب کی تحریک سے ہوا۔ یہ ایک باغی تحریک تھی، اس کے بعد یہ بالکل الگ ہو گئے اس تحریک سے۔ منٹو روسی زبان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس لیے روسی زبان میں لکھی ہوئی کہانیوں کا اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا۔ منٹو صحافی بھی تھے، صحافت میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا ہے اور کئی اخباروں میں انہوں نے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے اخبار مساوات جو امرتسر سے نکلتا تھا اس سے منسلک رہے، بعد میں ہفتہ وار اخبار مصور بمبئی سے نکلتا تھا تو اس کے آپ ایڈیٹر مدیر تھے۔ اب پہلا افسانہ تماشا ہے جو 1934 میں باری علی کی ادارت میں ہفتہ وار اخبار خلق کے پہلے شمارے میں شائع ہوا تھا، اور تماشا کا عنوان جو ہے جلیان والا باغ کا جو سانحہ انگریزوں کے زمانے میں ہوا تھا، جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگوں پر اس جنرل ڈائر نے گولی چلا دی تھی اور بہت سارے لوگ مارے گئے تھے۔ اس سے متاثر ہو کر منٹو نے پہلا افسانہ اپنا تماشا لکھا ہے۔ اور دوستو نیا قانون کا مرکزی کردار ہے منگو کوچوان۔ منگو کوچوان، کوچوان کسے کہتے ہیں؟ تانگا چلانے والوں کو کہتے ہیں کوچوان، تانگا چلانے والوں کو۔ تو منگو کوچوان کے ذریعے ایک سیدھے سادے ان پڑھ تانگے والے کی سمجھ کو بڑی خوبی کے ساتھ منٹو نے اپنے افسانے میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور نیا قانون سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ہے۔ اصل نام سعادت حسن ہے اور قلمی نام ان کا منٹو ہے۔ منٹو نے ڈرامے لکھے، افسانے لکھے، 233 افسانے لکھے۔ منٹو کے 20 تقریباً افسانوی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ پہلا ہے آتش پارے اور آخری ہے ان کا رتی ماشا اور تولا، اس نام سے شائع ہوئے ہیں۔ اور دوسرے افسانوی مجموعے میں نیا قانون سب سے پہلا دیا ہوا ہے۔ نیا قانون دوسرا افسانوی مجموعہ ہے کہ منٹو کے افسانے، اس نام سے ان کا یہ مجموعہ شائع ہوا تھا، تو اس میں نیا قانون سب سے پہلا ہے۔ سعادت حسن منٹو نے 22 شخصیتوں پہ خاکے لکھے ہیں اور ریڈیو ڈرامے لکھے ہیں، ان کی تعداد ہے 100، اور 233 افسانے انہوں نے لکھے ہیں۔ اور منٹو کا لکھنے کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ ان کے 5 افسانے ایسے ہیں جن پر مقدمہ چلا تھا اور لاہور میں چلا تھا، جس میں افسانے ہیں دھواں، کالی شلوار، بو، ٹھنڈا گوشت، اوپر نیچے اور درمیان۔ اس کے خلاف ان کے اوپر فحاشی کا مقدمہ چلایا گیا، جس میں گواہی دی تھی مشہور شاعر اور ان کے استاد فیض احمد فیض نے، اور آپ کو ضمانت ملی، بیل ملی، آپ جیل سے رہا ہو گئے۔ سوال اگر آتا ہے، اور اسی طریقے سے سوال آتا ہے کہ
سعادت حسن منٹو کی طرز تحریر پر ایک مضمون لکھیے، یا سعادت حسن منٹو کی انداز تحریر پر ایک مضمون لکھیے، یا سعادت حسن منٹو کے افسانوں پر ایک مضمون لکھیے، یا سعادت حسن منٹو کے انداز تحریر اور ان کے ادبی کارناموں پر مختصر مضمون لکھیے۔ اس طریقے سے سوالات آئیں گے اور ایک پیراگراف بھی آئے گا جو کہ آپ کو لکھنا ہوگا، لیکن میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، اس میں سے سوالات اور خلاصے سب آپ کو اسی سے ہی مل جائیں گے۔ حالت زندگی میں آپ یہ لکھیں گے سب سے پہلے کہ منٹو کا شمار اردو کے مشہور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں سب سے بڑی خوبی حقیقت نگاری کو اجاگر کیا ہے۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے ڈرامے خاکے، ایک ناول بلا عنوان کے نام سے بھی لکھا ہے۔ منٹو ایک سچا اور بے باک فنکار تھا، ایک آگ تھی جس کے اندر وہ تپتے رہتے تھے۔ منٹو کے افسانوں میں بلا کی جان ہے۔ منٹو نے جو کچھ لکھا بھرپور اور خلوص اور ایمانداری کے ساتھ لکھا۔ انہوں نے گرے ہوئے کرداروں کے لیے افسانوں کے دل میں محبت پیدا کی۔ اس کے باوجود ان پر فحش نگاری جیسے الزامات عائد کیے گئے، جیسا کہ جیل میں بھیجا گیا، ان کو عائد کیے گئے، مقدمات بھی چلائے گئے، مجرم بھی بنایا گیا اور جرمانہ اور قید کی سزا بھی ہوئی۔ حالانکہ منٹو کی تحریریں فحاشی کے تحت نہیں آتیں، ان کی تحریریں سب سے زیادہ صاف ستھری اور پاکیزہ ہیں۔ منٹو فحش نگار نہیں ہیں، اس کے برعکس وہ ایک اخلاقی فنکار ہیں۔ منٹو کو محلے میں اور ان کے اسکول کالج کے زمانے میں ان کو ٹامی کے نام سے پکارتے تھے۔ سوال اکثر آتا ہے کہ ٹامی کے نام سے کس مصنف کو پکارا جاتا تھا، کس کا نام تھا؟ ٹامی کا نام تو وہ تھا سعادت حسن منٹو کا تھا۔ اور منٹو کے فرضی نام بہت زیادہ تھے کہ آدم بھی تھا، وٹنم بھی تھا اور آپ کا مفکر بھی تھا۔ اگر وٹنم کو ہم الٹا کر دیں، کہ وٹنم یعنی ٹھیک ہے نہیں، تو اس سے منٹو بنتا ہے۔ یاد رکھیے گا، منٹو میم نون ٹے واو، تو یہ منٹو بنتا ہے۔ منٹو ایک بے باک افسانہ نگار تھا، اس نے جو کچھ لکھا وہ سچ لکھا، کوئی فحاشی والے ایسے افسانے نہیں لکھے، لیکن لوگوں کا خیال تھا۔ اور منٹو نے سیاسی شعور پر بھی بہت سارے افسانے لکھے، جس میں آپ کو نیا قانون یہ سیاست پہ ہے، اور توبہ ٹیکسنگ ان کا بہت مشہور ہے۔ سیاہ حاشیے اس کا ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ سڑک کے کنارے، ہتک کھول دو، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت، باپو گوپی ناتھ بانجھ اور سوکینڈل پاور بلب وغیرہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ 1936 میں آتش پارے کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ اب آئیے دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں 18 اپریل 2022 کو جو ہم نے آپ سے 3 سوالات پوچھے تھے کہ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام اور ان کے کلیات میں سب سے پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے بھولا۔ دوسرا سوال ہے راجندر سنگھ بیدی کے باپ اور ماں کا نام کیا ہے؟ تو ہیرا سنگھ باپ کا نام ہے اور سیوا دئی جو ہے وہ ماں کا نام ہے۔ تیسرا سوال پوچھا تھا راجندر سنگھ بیدی کا شمار ادب کی کس صنف میں ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے اصناف ادب میں، یعنی کہ نثری ادب میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں، سم الفاطمہ نے دیا، صالحہ خاتون نے سے جواب پورے صحیح دیے، پیلی بھیت سے عشرت علی نے دیے ہیں۔ اب میں آپ کا سوال اور دیتا ہوں، ان کے جوابات آپ کمنٹ باکس میں سب سے پہلے لکھ کر بھیج دیجیے گا۔ پہلا سوال ہے افسانہ نیا قانون کا مرکزی کردار کون ہے؟ دوسرا سوال ہے منٹو کے کتنے افسانوں پر فحاشی کے الزام لگائے گئے تھے اور جیل بھی بھیجا گیا تھا؟ منٹو نے اپنا پہلا افسانہ تماشا کس سے متاثر ہو کر لکھا تھا؟ یہ آپ کو جواب دینے ہیں دوستو، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔